ہیں سلامت ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے ابھی سنا کہ میت کو غسل دینے والا بخشا جاتا ہے، میت کو غسل دینے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ نشست کیوں رکھی؟ ہم چاہتے تھے کو مار داڑ والی تقریر رکھ دیتے، لیکن عرض یہ ہے باپ کی میت پڑی ہے، غسل دینے والا بیٹے کتنے موجود ہیں؟ میں نے کئی دفعہ ایک واقعہ بیان کیا ہے، ہمارے شہر کا واقعہ ہے کہ جنازہ لیٹ ہو گیا اور ہر بندہ باتیں کر رہا تھا۔ جنازہ لیٹ ہونے کی وجہ کیا؟ ایک بیٹا یورپ سے آیا تھا، ایک سعودیہ سے۔ لیٹ کیوں ہوا جنازہ؟ انہوں نے کہا جی مردے نوان والا نہیں لبا۔ جس باپ نے پالا تھا ساری زندگی، کمر دوری ہو گئی، حلال حرام کا فرق چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، جس باپ نے پالا تھا یہ اس کے ساتھ سلوک ہے کہ آج آخری غسل اولاد کو وہ نہیں دینا آتا، وہ نہیں دینا آتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں، ماں کو پہلے وہ بیوی ہوتی ہے، ساری زندگی سر کے تاج کے وہ جو حقوق ہے اس کو پورے کرتی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں بن جاتی ہے۔ ماں بننے کے بعد اس کی ساری توجہ اولاد پر، اور پھر جب بیٹیوں والی ہو جائے تو پھر وہ جوڑ جامہ شروع کر دیتی ہے۔ ساری زندگی ایک ہی خواہش ہے، بچی دیاں ٹوما بنانیاں نے، پیٹ کو گرا لگاتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ آج اس کی میت پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی بیٹی قریب نہیں جاتی، وہ بھی انتظار کر رہی ہے مردے نوان علی دا۔ یہ ماں باپ کا حق تھا، یہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ تھا، یہ ماں باپ کو پالنے کا جواب تھا کہ ایسا کیا جاتا۔ یہ ماں ہے جو چھوٹے بچوں کو دھوتی رہی، گندگی کر دی ہے اس نے کبھی فکر نہیں کی، پیشاب ماں کی گود میں ہوا کبھی فکر نہیں کی، میت پڑی ہوئی ہے بیٹیوں کو غسل دینا نہیں آتا، اور کہہ ہم یہ رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے یہ کیسی ترقی ہے۔ جو لوگ پروفیشنلی طور پر غسل دیتے ہیں، آپ نے کبھی ان کے غسل دینے کا طریقہ دیکھا؟ میت کو اکھاڑ پچھاڑ رہے ہوتے ہیں تخت پر، اور علماء نے لکھا کہ جب غسال غسل دینے والا میت کے کپڑے اتارتا ہے تو میت اس سے کہتی او غسل دینے والے ہاتھ ذرا نرمی سے لگا، موت کے وقت کی تکلیف اب تک بدن میں محسوس ہو رہی ہے۔ اپنا ہوگا تو کوئی ہاتھ تو نرمی سے لگائے گا، اپنا ہوگا کوئی ہاتھ تو پیار کے ساتھ لگائے گا۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا تصور جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھائی ہوتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے، وہ بیٹا ہوتا ہے، وہ قریبی ہوتا ہے، اکیلا پڑا، اس کی میت پڑی ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری زندگیوں کا انجام کہ ہم اتنے خوفناک ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے قریب نہیں آتا۔ وہی بیٹا جو سینے پہ لیٹ لیٹ کے پلا ہوتا ہے وہی باپ کی میت سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہی بیٹی کہ جس کو ماں نے پرورش کے عروج پر پہنچایا ہوتا ہے وہی اس کی میت سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر انجام دیکھیے، میت کے اترے ہوئے کپڑے، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، کوئی ہو، میت کے اترے ہوئے کپڑے تو کوئی نہیں پہنتا۔ کئی دن تک لوگ اس جگہ سے گھر سے ڈرتے ہیں جہاں میت کو غسل دیا ہوتا ہے، اور ہندوستانی رسم چل نکلی کہ وہاں چراغ جلانے لگ گئے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ رسم نہیں ہے، شاید بعض علاقوں میں اب بھی ہو کہ جہاں میت کو غسل دیتے ہیں وہاں چراغ جلاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہاں بدروئیں آ جائیں گی، جنات آ جائیں گے، چراغ جلا دو، کو چڑیل شڑیل کو جن شن نہ آئے، اس لیے چراغ جلایا جاتا ہے۔ یہ بھی جاہلانہ رسم ہے، کوئی جنات نہیں آتے، کوئی چڑیلیں نہیں آتی، یہ عوام کا وہم ہے جو دماغوں کے اندر پل گیا ہے۔ لیکن میں بار بار اس بات کی طرف آ رہا ہوں، بندے دا مول اے ہے کہ مرن تو بعد اپنے ہی دے تو ڈرن لگ جاندے نے، اپنے ہی اس سے خوف کھانے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ جو بندہ ہے اس نے اکیلے قبر میں جانا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا، یہ قبر میں اس کی کیفیت کیا ہوگی، قبر کے اندر اس کی حالت کیا ہوگی، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آج کے زندہ ہیں، کل کے مردہ ہیں،
آج زمین پر ہیں، کل زمین کے نیچے ہوں گے۔ باہر کوئی سنگ مرمر بھی لگا دے تو سنگ مرمر سے قبر کے اندر کے حالات نہیں بدلتے۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہ قبریں اوپر سے دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں لیکن اندر سے ایک جیسی نہیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو فکر اس قبر کی جائے کہ جہاں ہر چیز کو چھوڑ کر بندے نے رخصت ہونا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے غسل کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو پھٹا ہے اس کو رکھنا کس انداز پہ چاہیے۔ آپ کا رخ اس وقت قبلہ شریف کی طرف ہے، جس طرح یہ ٹیبل پڑا ہوا ہے انتہائی توجہ فرمائیے گا، اس انداز پر تختہ رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں بیک سائڈ ہمارے قبلہ رخ ہے، سرانہ ادھر آئے گا اور پانتی اس طرف آئے گی۔ ہاں اگر ایسی جگہ پہ غسل دیا جا رہا ہے کہ جہاں جگہ کی تنگی ہے پردے داری کی وجہ سے، کیونکہ غسل وہاں دیا جائے جہاں پردے داری بھی قائم رہے، تو ایسا کوئی جگہ آ جائے کہ لوکیشن ٹھیک نہ بیٹھتی ہو تو پھر سیکنڈ آپشن فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یوں کر لیا جائے کہ اب مخالف سمت، قبلے کی سمت یہی ہے تو سر میت کا ادھر ہوگا، پاؤں اس طرف کر دیے جائیں گے، لیکن یہ مجبوری کے تحت ہے۔ اصل صحیح درست طریقہ یہی ہے کہ سرانہ اس طرف ہو، پائنتی اس طرف ہو، جیسے مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ تختہ غسل کو اگر اگربتیوں سے دھونی دے لیں تو اچھی بات ہے، البتہ جس جگہ پر میت کو غسل دینا ہے وہاں خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ لوبان، اگربتی، اب مدخنے چل نکلے الیکٹرک خوشبو جلانے والے، کیسی بھی کوئی سہولت ہو تو وہ جس جگہ پہ غسل دینا ہے خوشبو کو ضرور سلگایا جائے۔ اس کی وجہ کہ بعض افراد کے پیٹ سے دوران غسل نجاست نکلتی ہے، اس نجاست سے بدبو پھیلتی ہے اور یوں غسل دینے والوں کو اس معاملے میں بڑی دقت کا اور بیزاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خوشبو کا اہتمام وہاں پہ کیا جاتا ہے، بدبو اگر ہو تو اس سے بچنے کے لیے۔ اللہ والوں پہ قربان جائیں، وہ اکثر پیٹ کو خالی رکھتے، اس کی وجہ یہی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے دنیا سے بھی جائیں تو پاکی کی حالت میں جائیں، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا اب جناب معاملہ اگلا آ گیا میت کے کپڑے اتارنے کا۔ اب زورہ زاری کا دور ہے، جب کپڑے کی قلت ہوتی تھی تو اس وقت تو قمیص اتار لیتے تھے، اب بہتات و کثرت ہے تو فٹافٹ قینچی کا استعمال ہوتا ہے، تو لہذا قمیص کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر قمیض آسانی سے اترتی ہو تو پھر کاٹ کر کپڑے کو، قمیص کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہی کپڑے دھو کر، آج بھی بڑے لوگ ہیں جو ٹاکیوں والے سوٹ پہنتے ہیں، تو ایسوں کو دھو کر ایسا کپڑا دے دیا جائے تو انشاءاللہ صدقے کی نیت سے دے دیں گے تو بہتری ہوگی۔ لباس کو اتارنا، اب زندہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میت کے ستر کی حفاظت کریں، ناف سے لے کر بیلی بٹن جس کو کہتے دونوں گھٹنوں سمیت یہ ستر عورت ہے۔ کفن سے کٹا ہوا کپڑا چونکہ عموماً لٹھے کا ہوتا ہے، آپ تجربہ کر لیں، جب لٹھے کے کپڑے کو آپ یوں ہاتھ پر بھی رکھ کے پانی ڈالیں گے تو جلد نظر آئے گی، اور جو پردے داری کرنا تھی وہ اب یہاں پر حاصل نہیں ہوگی۔ بڑا تولیہ لے لیا جائے یا گہرے کلر کا کوئی کپڑا لے لیا جائے کہ جب اس کے وجود پہ پانی ڈلے تو بدن سے چپک بھی جائے تو وجود کی رنگت اور وہ اعضاء جن کا تعلق شرم سے ہے وہ کسی پر عیاں نہ ہو۔ یہ ذمہ داری زندہ لوگوں کی ہے کہ اس پردے داری کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اس دوران ایک فاش غلطی ہوتی ہے، بڑی سنگین غلطی ہوتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ میت کے زیر بغل اور زیر ناف بال اتارے جاتے ہیں۔ اس دوران کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ غسل کے مرحلے پر ہمارے پاس کئی مرتبہ فون آئے کہ کیا حکم ہے کہ میت مرنے والا بیمار رہا اور وہ پاکی حاصل نہ کر سکا تو کیا اب زیر بغل زیر ناف بال جو ہیں ان کو اتارا جائے گا؟ تو گزارش یہ ہے کسی صورت بھی نہیں، زیر بغل زیر ناف مرد و عورت کسی کے لیے بھی جب وہ فوت ہو جائے تو اب اس کی محاورتاً لفظ صفائی بولتے ہیں، اس کا اب وہ مکلف نہیں ہے جو مر گیا،
لہٰذا بلا وجہ میت کے ساتھ ایسا سلوک اختیار نہ کیا جائے۔ نمبر دو، اب اس کے ساتھ اگلی بات یہ کی جاتی ہے کہ نوجوان تھا، کسی علالت میں یا کسی حادثے میں کئی ایام ہسپتال میں داخل رہا، شیو بڑھ گئی، اب وہ فوت ہو گیا، تو باقاعدہ حجام کو بلا کر اس کی شیو کی جاتی ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے، یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے، ناخن نہیں کاٹنے، زیر بغل زیر ناب بالوں کی صفائی میت کی نہیں کرنی۔ میت کا ناخن ٹوٹا ہوا ہے، الگ کر لیا، یا اس قسم کا کوئی اور مرحلہ ہوا تو وہ ناخن وغیرہ جب اس کو نہلانے کے بعد کفن پہنائیں گے تو وہ کفن میں ناخن وغیرہ ساتھ رکھ دیے جائیں گے۔ اب اگلی بات، بتی سی لگی ہوئی ہے، یعنی کہ دانت لگے ہوئے ہیں، سونے کا دانت، چاندی کا دانت یا دوسرے دانت لگے ہوئے ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ نکالے جائیں گے؟ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ دانت آسانی سے نکلتے ہیں تو نکالے جا سکتے ہیں۔ کن دانتوں کی بات ہو رہی؟ جو آرٹیفیشل ہیں۔ لیکن اگر وہ اس قدر بندھے ہوئے دانت ہیں کہ اس کو چھڑانے کے لیے بہت محنت مشقت کرنا پڑے گی، تو یہ بات مت بھولیے گا کہ جو مردہ نہلانے والے کو کہتا ہے کہ میرے کپڑے آہستہ اتار، مجھے موت کے وقت کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو اب زورہ زاری اس کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ بلا وجہ میت کو تکلیف دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آسانی سے نکل آئے دانت ٹھیک ہے، وگرنہ اس کو کھینچا تانی کرنے کی اجازت و ضرورت نہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ ہے، مریض تھا یا کسی حادثے کا شکار ہوا وغیرہ وغیرہ، یا پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم جو ہے یہ ہمارے ہاں ملکوں میں قوانین بن چکے، لیکن اگر میت کے ورثاء کو اختیار ہو کہ میت کا پوسٹ مارٹم کیا جائے یا نہیں، تو نہ کرنے کو میت کے ورثاء کو چاہیے ترجیح دیں۔ میت کی چیر پھاڑ کرنا، پھر وہی بات ذہن میں رکھیے، یہ بلا وجہ میت کو اذیت پہنچانا ہے، اس کو تکلیف دینا ہے کہ اس کے اندر کے اعضاء کاٹ لیے جائیں یا چیر پھاڑ کی جائے۔ تو جب پوسٹ مارٹم کے بعد ایک شیٹ ہوتی ہے جو ٹانکوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، نمبر 2 پٹیاں ہوئی ہیں، وہ حادثے کی وجہ سے ہوئیں یا انجیکشن وغیرہ لگانے کے لیے، اعلی حاصل قیاس۔ اب یہاں کیا کیا جائے؟ میت کو غسل دینا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے اس کے معاملے میں بھی نرمی اختیار کی جائے۔ بہت سارے کیمیکل ایسی چیزیں بن چکی ہیں کہ جن کو اس پٹی پر لگائیں گے تو وہ آرام سے چپکی ہوئی اتر جائے گی، وگرنہ مجھے یہ بتائیے، یہی ہمارے ہاتھ پہ پٹی لگی ہو، چپک گئی ہو، کھینچیں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بال کٹ کر آتے ہیں۔ یا گرم پانی، نیم گرم پانی جو ہے وہ نرمی کے ساتھ لگایا جائے۔ اے تے منڈے نہیں پیو نال انج کرنا ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ یہ تو بیٹی ہی اپنی ماں کے ساتھ ایسا محبت بھرا سلوک بعد وفات کر سکتی ہے، وگرنہ بڑی معذرت کے ساتھ اجرت پہ لائیں گے تو اجرت والے کے لیے تو اگلا گھر بھی انتظار کر رہا ہے کہ ایچھے بھی انہیں نمان واسطے آنا ہے، اس کے لیے تو ایک آرڈر ہے، ایک رسم کی بات ہے۔ یہ بیٹا بیٹی ہے، یہ اپنے ہی ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ اپنا مارے گا بھی تو چھاویں مارے گا، اور یہ بھی سنتے تھے کہ اپنا مارے گا تو پیاسا نہیں مارے گا۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو لہٰذا وہ پٹیاں جو جڑی ہوئی ہوں، چپکی ہوئی ہوں، ایسی چیزیں مارکیٹ میں اب دستیاب ہیں کہ جن کو آرام سے لگائیں گے تو وہ چپکی ہوئی آرام سے اتر جائیں گی۔ اس سے آگے بڑھیے، موٹا اصول یہ ہو گیا کہ وہ آسانی سے اترتی ہے تو اتار دی جائے گی۔ اگر اس کے اتارنے سے زخم کھلے گا، خون کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو اب ایسی چپکی ہوئی چیز کو میت کے وجود سے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے۔